اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ کی امانت ابو بکر صدیق کے حصہ میں آئی، جبکہ لوگوں کی جو امانتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی، تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابو طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مثقال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے 80 مثقال سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ جا کر ان کو کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کر دیجئے۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کریں تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں اپنی ماں حمدہ کا مثقال گلوبند تجھے دیتا ہوں۔ عمیر نے حضرت علی کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے امانتی سامان میں تلاش کیا، لیکن کہیں اس کے آثار نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے پاس چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا عکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈالی، اور پھر حنظلہ کو بلایا اور اس نے گواہی میں کہا کہ دوپہر کے وقت جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور پھر اس سے سوال کیا۔ جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر عکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا تھا۔ جب عمیر نے یہ سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس کی اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے عمیر تیرا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے اور تجھ میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا میں نے جو دعویٰ کیا ہے
وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہندا کا گلو بند، جس پر اس کا نام ہندا نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں یہ واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔